مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا تمثیل سمجھانے کے لیے کہ کوئی شخص تھا بڑا عابد و زاہد، اور وہ ایک عرصے سے عبادت میں مصروف تھا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ لکھا کہ ایک عابد و زاہد جو ہے وہ بڑی عبادت کی، اس نے رات دن عبادت کی، اور اس نے دن رات سجدے کیے اور دعائیں مانگی، اور بس لگا رہتا تھا، کوئی اور سلسلہ نہیں. اس کو تھوڑا کم کر دیں. اس کا کام ہی ایک ہی تھا، بس ایک ہی کام تھا، عبادت عبادت عبادت. ایک دن اچھا رات کو کبھی سویا نہیں دیا، جب سے مصلی پہ بیٹھا ہے راتوں کو سونا چھوڑ دیا اس نے، اور ساری رات عبادت کے اندر مگن رہتا تھا. اب شیطان ایک دن آیا، شیطان اس کے پاس آیا، اور دیکھیے شیطان کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے. بات تمثیلاً کی گئی ہے مگر ہے حقیقت، ہم سب کا ان باتوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے. تو اس نے آ کر اس عابد و زاہد سے کہا کہ بھائی تم اتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہو اور اتنے عرصے سے اس رب کو پکار رہے ہو، ایک دفعہ بھی تمہیں جواب حاصل ہوا؟ تمہیں اس کی طرف سے کوئی جواب ملا، کوئی اشارہ ملا؟ تم ہر وقت کہتے رہتے ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور ادھر سے بالکل سناٹا ہے، کوئی جواب نہیں آیا، اور زندگی تمہاری گزر گئی، اور کب تک اس طرح تم خوار ہوتے رہو؟ تو کیا فائدہ ہے ایسی عبادت کا جس کا جواب ہی کوئی نہیں؟ یہ وسوسہ ڈالا، کتنا خطرناک حملہ. اور یہ شکایت اکثر لوگ کرتے ہیں جناب، کہتے ہیں جی اتنے عرصہ ہو گیا دعائیں مانگتے ہوئے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے ہوئے مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا. اس طرح لوگ اکثر کہتے ہیں. اور بعض لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ لذت ہی نہیں آتی، وہ معاملات نہیں کھلتے جو کھلنے چاہیے. سنتے تو بہت ہیں، پڑھتے بہت ہیں، جی ایسے کرو تو ایسے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ملتے ہیں، اور روحانی بشارتیں حاصل ہوتی ہیں، خواب آتے ہیں، انکشافات ہوتے ہیں، کشف ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے ہی ہے معاملہ جیسے شروع میں تھا. یہ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں. یہ شیطانی خیال ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے جدا ہو جائیں، اور وہ ہر ایک کی کوشش پہ حملہ کرتا ہے، ہر ایک کی ڈائریکشن میں جہاں وہ جا رہا ہے نا اس طرف حملہ کرتا ہے، ادھر ہی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ جا ادھر رہے ہیں اور وہ پیچھے بیریئر لگانا شروع کر دے، ادھر سے ہٹائے، نہیں، وہ دیکھتا ہے جا کدھر ہے. عبادت میں مگن ہے، اب عبادت سے روکو. علم میں مگن ہے، علم سے روکو. جی ہاں، صدقہ خیرات کرنے جا رہے ہیں، اس سے روکو. تو پہلے اس پہ اٹیک کرے گا جس طرح آپ جا رہے ہیں، زیادہ جا رہے ہیں یا جہاں آپ کو زیادہ ملنے والا ہے، جہاں سے آپ کی لو لگی ہوئی. تو بہرحال جی شیطان جو ہے وہ اس نے آ کر کے اس عابد سے کہا کہ بھائی اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. عابد کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا، اس عابد و زاہد کے دل میں یہ وسوسہ داخل ہو گیا، اور اس کو مایوسی نے پکڑ لی. جب مایوسی ہوتی ہے نا انسان ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرے میں چلا گیا. تو پھر اس کی ہمت نہیں. اس نے ایک پہلی رات جو آئی ہے اس رات میں اس نے ناغہ کیا، اور وہ مصلی چھوڑ کے بستر کے اوپر آ پڑا اور سو گیا. یہ پہلی رات تھی، زندگی کی پہلی رات. جب سے عبادت شروع کی یہ پہلی رات. آج وہ بستر پہ پڑا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کو رحم آئے. اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری کوششوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ایمان کو، اعمال کو ضائع کرے. تو اب اس نے ساری زندگی اخلاص سے کوشش کی، اور آج شیطان کا وسوسہ اس پہ حاوی ہو گیا، اور بیچارہ جا رہا ہے مایوس ہو کر.
اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا, جاؤ جا کے اس کو سمجھاؤ. فرشتہ آیا اور آ کر اس عابد کو اٹھایا, کہا بھائی کیا بات ہے, آج تم عبادت میں مصروف نہیں ہوئی اور سو گئے. اب اس نے وہ اپنی شکایت فرشتے کو بیان کی اور کہا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہے اور کوئی جواب نہیں آ رہا, کوئی ہے ہی نہیں کوئی اثر, تو اس لیے مایوس ہو گیا. فرشتے نے کہا کہ بندہ خدا جواب تو آئے تھے, آ رہے ہیں, تو نے جواب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جواب تو اس کی طرف سے آتا ہے مگر تو سمجھا نہیں. کہا کون سا جواب آتا ہے, میں تو کچھ نہیں سنتا, میں تو بس ادھر سے ہی اپنی کوششوں میں لگا رہتا ہوں, وہاں سے کیا جواب ہے. کہا جواب تو آیا ہے. کہا کیسے آیا ہے. کہا جواب یہ ہے کہ دیکھ اس کے کروڑوں بندے ہیں, کروڑوں بندے ہیں, اور وہ کروڑوں جو ہیں غافل ہو کے پڑے ہیں, کسی کو خیال نہیں کہ اٹھ کر کے اس کو یاد کریں, کسی کو احساس نہیں. کتنے ہیں لاکھوں کروڑوں جو پڑے ہیں سو رہے ہیں غفلت میں, دن بھی غفلت میں, رات بھی غفلت. بندہ خدا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اس بادشاہ اعظم نے, اس شہنشاہ حقیقی نے تجھے چنا اپنے گداگروں میں, تجھے چنا اپنے بندوں میں, اور تجھ سے بستر چھڑوا کے اپنے بارگاہ میں تجھے بٹھا لیا ہے. ارے تو کتنا خوش نصیب ہے, دیکھ تو اس کو یاد کر رہا ہے. تو کہاں پڑا ہے, اس کی چوکھٹ میں پڑا ہوا ہے جس کی سب کو ضرورت ہے. کروڑوں میں سے تیرا انتخاب کیا ہے اس نے, اور تو اس کا نام لے رہا ہے. یہی تو جواب ہے اس کا. تجھے پہلے اس نے جواب دیا ہے, بعد میں تو آ کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے. پہلے اس نے بلایا ہے تجھے. اللہ اکبر. اس بات کو سمجھے تو صحیح, ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں, اس کی شان کو سمجھیں. دنیا میں کوئی بڑا بادشاہ آپ کو صرف آپ کو انویٹیشن ہی دے دے, کوئی بڑا صدر, کوئی بڑا وزیر اعظم, دنیا کا کوئی سپر پاور ہے, کوئی آپ کو انویٹیشن ہی دے دے, بس جی آپ کی تو زندگی بدل جائے گی, آپ کے خیالات بدل جائیں گے, آپ ایک دم سے آسمانوں میں پہنچ جائیں گے اپنے اندر ہی اندر فیلنگ میں. کتنوں کو بتائیں گے آپ, کس کو نہیں بتائیں گے جناب کہ مجھے فلاں کی انویٹیشن, اور جو سنے گا وہ کیا سوچے گا نا پھر آپ کے بارے میں, اس کے خیالات بدل جائیں گے. جس کو پتہ چلے گا اس کے خیالات آپ کے بارے میں بدل جائیں گے. صاحب یہ تو بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑی چیز ہے بھائی. اس کو تو سپر پاور اور دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے فلاں صدر اعظم کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے جواب دعوت نامہ ملا ہے. اور اس سے آگے ہو اگر حاضری کا شرف حاصل ہو گیا ہو, پھر تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. کبھی مل کر آ گئے, کبھی اب لوگ سارا ریکارڈ جمع کر کے دکھاتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, اپنے تصویروں کے اندر, ویڈیوز کے اندر, دیکھیے جی ہم یہاں بھی کھڑے ہیں, یہاں بھی کھڑے ہیں, یہاں بھی کھڑے ہیں. تو دنیا کے ان فانی مخلوق, اس بے حیثیت لوگوں, ان بادشاہتوں, ان وزارتوں کے آگے ہم اتنے حقیر ہیں کہ اس کو بھی ہم اپنا شرف سمجھتے ہیں, ان ملاقاتوں کو شرف سمجھتے ہیں. اور وہ رب العالمین حاکم الحاکمین ہمیں یہ موقع دے دے کہ اس کے گھر میں حاضری ہو جائے, اس کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے, اس کا نام لینے کے مقابل ہو جائیں, اس کو سجدہ کر لیں ہم آ کر کے. کروڑوں لوگ ہیں جنہیں توفیق نہیں, آپ کو توفیق ہے کہ اس کا نام لے لیتے ہو, تو اس پہ جتنا فخر کرو وہ کم ہے. اس کی عظمت کو سمجھیں, اس رحمت کو سمجھیں کہ کتنا بڑا کرم اور احسان ہے اس ذات کا ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے. تو وہ بارگاہ جو سب سے بڑی بارگاہ ہے, اس پہ فخر کیوں نہیں؟ اس کی حاضری ہماری پہچان کیوں نہیں ہے؟ اس کی حاضری, اس کا نام لینا, اس کے گھر میں آ کے پڑ جانا, اس کی توفیق سے عبادتیں کرنا, یہ کیوں نہیں فخر کا باعث ہے؟ دنیا کے دروازوں پہ ہمیں فخر ہے, دنیا کے رشتوں ناتوں پہ فخر ہے, دنیا کی عزت ہمارے لیے باعث افتخار ہے, تو یہ کیوں نہیں ہے؟ بس اس فرشتے نے جب وہ سمجھایا نا اس کو, اور یہ اچھا خیال اس کے اندر ڈالا اور کہا کہ بندہ خدا تو خوش نصیب ہے, کروڑوں سوئے پڑے ہیں اور تو اٹھ کے اسے یاد کر رہا ہے,
नाज कर अपनी किस्मत पर, और उस दिन को याद कर जब वो सारी मखलूक के सामने तुम्हें बुला करके सबको दिखाएगा कि देखो ये है मेरे बंदे जो सब के बीच में, जब दुनिया के पीछे लोग भाग रहे थे और दुनियादारों के दरवाजों से मांग रहे थे, दरवाजों पे पड़े हुए थे, तो ये है मेरे बंदे जो मुझे पुकार रहे थे, मुझे याद कर रहे थे और मेरी मोहब्बत में सरशार थे, मेरे लिए रो रहे थे, मेरे आगे झुके पड़े थे। तो उस वक्त तुम्हारे इज्जो इफ्तिखार का क्या आलम हो। उसने एक जंप लगाई जनाब बिस्तर से और उसी वक्त मुसल्ला संभाला और फिर बैठ गया और फिर वो खुशी व खुजू से ऐसा याद किया रब को कि उसके और दर्जात बढ़ते चले गए। तो इसलिए मायूसी नहीं है। वो फरमाता है रहमती वसियत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। इंसान कोशिश करता रहे। हदीस पाक में आता है ये सब रहमत ही है। हाँ, हमारा अमल भी उसकी रहमत है, हमारा अमल भी उसकी रहमत है। जो मैंने कहा ना भी जवाब यही है उसका, यही उसकी करम नवाजी के उसने हमें ये तौफीक अता फरमा दी। इसलिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा ने पूछा, जब हुजूर ने फरमाया कि कोई एक भी ऐसा नहीं, मा मिन अहदिन यदखुल जन्नत इल्ला बिरहमतिल्लाह, कोई एक भी ऐसा नहीं कि जो अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो, कोई भी ऐसा नहीं जो अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में जाए। फरमाया, अर्ज की वला अंता या रसूल अल्लाह, क्या आप भी नहीं? यहां तक पूछ लिया उन्होंने, वला अंता या रसूल अल्लाह, क्या आप भी नहीं? फरमाया ऐसे हाथ रखा, वदा यद वला हामते ही, अपने सर मुबारक पर हाथ रखा और 3 मरतबा फरमाया वला अना वला अना वला अना, न मैं भी नहीं, इल्ला यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, मगर ये कि अल्लाह अपनी रहमत से मुझे ढांप लेगा, अल्लाह की रहमत छा जाएगी, अल्लाह की रहमत मुझ पे छा जाएगी। तो और फरमाया आपने इस हदीस ने क्या बताया, यानी बेजात इंसान का अमल भी मौसिर नहीं है, ऐसा नहीं उसकी रहमत के बगैर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी रहमत के बगैर नहीं बढ़ रहे हम। बेशक हमारे अमाल पे सिला रखा गया और वादा है, नमाजियों के लिए वादा है, रोजेदारों के लिए वादा है, अच्छे काम करने वालों के लिए वादा है, मगर ये सब उसकी रहमत से ही तो ढपा हुआ है। हक थोड़ा ही है हमारा कोई। रहमत की नफी वहां होगी जहां आपका हक होगा। हक कहां है बताइए। अब अगर आपका हक आपको मिलता है तो ये कोई रहमत थोड़ी है किसी की। हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा तसव्वुर ही बदल गया इस मुल्क में रहते रहते कि जहां में इतनी मार पड़ी कि अब अपना हक हासिल होता है तो शुक्रगुजार होते हैं हुक्मरानों के, बड़ा काम किया आपने, बहुत शुक्रिया होगा। अरे आपका हक है वो। ये जिंदगी, इस सियासत का मकसद ही यही है, रियासत का मकसद ही यही है, आपको आपका हक मिले, जीने का हक मिले, आपकी जरूरियात पूरी हो, आपके बुनियादी हुकूक का तहफ्फुज हो, आपकी जिंदगी महफूज हो, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज। अब हम शुक्रिया अदा करते हैं इन पार्टियों का, इन लीडरों का, इन हुक्मरानों का, और एहसान समझते हैं जी बड़ा एहसान हुआ। क्या एहसान हुआ? अब तो हाल ये है कि एहसान का लेवल भी इतना गिर गया कि एक सड़क बन जाए तो कौम जो है वो सजदा शुक्र अदा करती है और पार्टी के सदके बारी जाती है, और पार्टियां भी हमारी इस हालत से खूब फायदे उठाती हैं। झंडे गाड़ गाड़ के देखो जी आपका काम कर दिया नहीं कर दिया, आपकी गली साफ कर दी, आपकी रोड बना दी, आपकी लाइट लगा दी, बस ही हो गया। तौबा तौबा, इतना गिरावट आ चुकी है हमारे ऊपर। तो ये हक है कौम का, कौम ने आपको इसीलिए जिताया है, इसीलिए आपको लीडर बनाया है और आपको वोट दिया, यह कौम का हक है। इसीलिए लोग टैक्स देते हैं, इसीलिए लोग अपने खून की कमाई आपको खिलाते हैं, और इस पर भी ये बेचारी कौम आपकी अय्याशियों अल्ले तल्लों की तरफ नजर नहीं उठाती, बस इतना कहती है कि हमें खुदा के वास्ते हमें भी जीने दो, मगर वो जीने का हक भी इस कौम को नहीं मिल रहा। तो इतना मार रखा है इस कौम को। तो याद रखिए जहां हक अदा हो रहा है वहां फजल नहीं होता।
اللہ کے یہاں صرف فضل ہی فضل ہے، فضل ہی فضل ہے، فضل ہی فضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے کسی کا، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے. آپ کہاں تھے؟ عدم میں تھے، معدوم تھے، ناپید تھے، وہ نہ پیدا کرتا. جب پیدا اس نے کیا ہے تو پھر حق کیا بنے گا ہمارا؟ جس بچے کو پالتے ہیں، جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی اولاد ہے، تو اس بچے کا، اس اولاد کا دیکھیے نا، کبھی ماں باپ کا حق ختم ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کا حق اس کے اوپر کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ بچہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، ماں باپ کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا. جتنا کچھ بھی کر لے ماں باپ کا حق، تو اولاد کا فرض ہے، وہ احسان نہیں ہے، اولاد کا فرض ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کرتی رہے، کرتی رہے گی، کرتی رہے گی، لیکن حق ادا نہیں ہو رہا. تو یہ ماں باپ تو خالی ذریعہ بنے ہیں پیدائش کا، پیدا تو اس نے کیا، عدم سے وجود میں وہ لایا ہے. وہ نہ لاتا تو ماں باپ ہی نہ ہوتے. تو جو ذریعہ بنا اس کا اتنا بڑا حق ہے، اور جس نے وجود بخشا ہے اس کا کتنا بڑا حق ہے. تو اس لیے سمجھ لیں کہ اس کا حق ادا ہو نہیں سکتا. لہذا اب وہ جو کچھ بھی عطا فرما رہا ہے وہ فضل ہی فضل ہے، فضل ہی فضل ہے، فضل ہی فضل ہے. تو فضل کے علاوہ کچھ، اس لیے حضور نے فرمایا بس مجھ پر بھی اللہ کا فضل ہے. تو جو عمل ہم کرتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اس کی طرف مت دیکھیں، یہ عمل بھی اس کا فضل ہے، یہ کوشش بھی اس کا فضل ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں.